جی تو میں نے سورۃ توبہ کی چند آیات لکھی ہیں. سوری وہ آڈیو آن کرنا میں بھول گیا تھا تو اس لیے قرات میری جو ہے وہ کٹ ہو گئی ہے. بہرحال یہ چند آیات میں نے لکھی ہیں سورۃ توبہ کی. آج انشاءاللہ ہم سورۃ توبہ کریں گے آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 90 تک. پہلے میں اس کی جو ہے آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ تفسیر پر بات کریں گے. فرح المخلفون، فرح یفرح خوش ہونا، باب سمیہ سے. یہ باب سمیہ سے ہو گیا. فرح فعل ماضی، مخلفون واو نون جمع مذکر سالم کی نشانی اور یہ حالت رفع. یہ فاعل ہوا فرح کا. مخلفون ہوتا ہے پیچھے رہنے والا، مخلفون پیچھے رہنے والا، اسم الفاعل کا صیغہ ہے باب تفعیل سے. فرح المخلفون پیچھے رہ جانے والے خوش ہوئے. کیوں خوش ہوئے؟ جس کی وجہ سے وہ خوش ہوئے وہ با حرف جر سے ہے. آگے ہے مقعدن، یہ مفعلن کے وزن پر ہے، مفعلن یعنی مفعلن. یہ اسم المکان کا صیغہ ملعبن، معبدن. فرح المخلفون بمقعدہم، مرکب اضافی ہے یہ. اپنے وہ بیٹھنے کی جو جگہ تھی اس پر وہ خوش ہوئے، یعنی وہ پیچھے رہ جانے اور اپنے بیٹھنے پر خوش ہوئے. کس کے پیچھے رہ جانے پر؟ اب یہ مفعول آ رہا ہے فرح کا. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، یہ ظرف بن رہا ہے خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرتے ہوئے، ان سے پیچھے رہتے ہوئے. وَكَرِهُ اور کیا ہے؟ کرہ یکرہ باب سامیہ سے، یعنی ناپسند کرنا. وَكَرِهُ فعل ماضی، ہم فاعل، اور انہوں نے ناپسند کیا کس بات کا؟ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یعنی کس بات کو پسند کیا؟ ان حرف مصدریہ باب مفاعلہ، جاہد یجاہد جہاد کرنا. نون ڈراپ ہو گیا، فعل مضارع جمع مذکر غائب منصوب فعل مضارع ہے. یہ ان کی وجہ سے نصب ہوا، نون ڈراپ ہوا، ہم اس کا فاعل ہوا اور باب مفاعلہ ہے. جاہد یجاہد جیم ہاں دال ماتا ہے. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یعنی انہوں نے، اب یہ پورا جملہ مفعول ہے کس کا؟ کرہو کا، کہ انہوں نے پسند کیا. چونکہ ان مصدریہ ہوتا ہے، یہ اپنے فعل کے مصدری معنی کو لے لیتا ہے. انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرنے کو ناپسند کیا. یہ باموالہم مرکب اضافی، وانفسہم یہ عطف ہوا، اس لیے با کا اثر آپ کو یہاں مل رہا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وقالو، اور انہوں نے ساتھ مزید کیا کہا؟ یعنی ایک تو ناپسند کیا اور کہا قالو، یہ ان کا مقولہ ہے آگے. اور جو مقولہ ہوتا ہے پورا جملہ مفعول ہوتا ہے، نصب میں ہوتا ہے، اسے ہم محلن نصب کہتے ہیں، یعنی اس کے کوئی نصب کی علامت نہیں ہے. وقالو، یہ اب اس کا پورا مقولہ مفعول ہو گیا. آگے کیا ہے اس کا؟ لا تنفروا فی الحر، کیا کہا انہوں نے؟ لا. اب یہ لا کون سا ہے اس کو دیکھتے ہیں. نفر ینفرو، نفر ینفرو ضرب یضرب کے وزن پر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوچ کرنا. انتم اس کا فاعل ہے، یہ لائے نہیں ہے، یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں نون ڈراپ ہوا. اب لائے نہیں کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو مجزوم کر دیتا ہے. لا تنفروا فی الحر، ہر کہتے گرمی کو، گرمی میں کوچ نہ کرو. اللہ نے فرمایا قل، امر کا صیغہ، آپ کہہ دیجئے. یہ مقولہ ہے، کیا کہنا ہے؟ نار جہنم اشد، نار جہنم مرکب اضافی مبتدا، جہنم کی آگ، اشد خبر، افعل کے وزن پر. مادہ کیا تھا؟ شین دال دال. یہ اشدادا، اشدادا افعلو، اشددو. اس سے یہ پھر مضاعف کا قاعدہ اپلائی ہوا. دو جو ہے وہ لفظ اکٹھے آ رہے ہیں، وہ حرکت پیچھے ٹرانسفر ہوئی، زبر کی، زبر ادھر آ گئی، یہ خالی ہو گیا، اس کی پیش ادھر آئی. اب کیا ہو گیا؟ اب اس کی مرجنگ کی جو ہے سچویشن بن گئی، تو کیا بن گیا؟ اشدو. قل نار جہنم اشد حرن. اور یہ تفضیل ہے کہ کس سلسلے میں وہ شدید ہے؟ حرن، کہ گرمی اس میں بہت زیادہ ہے. لو کانوا یفقہون، یعنی اگر وہ سمجھتے ہوتے، یعنی یہ کاش وہ سمجھتے ہوتے. لو کانوا ہم اس کا اسم، یفقہون فقیہ یفقہ سمجھنا کسی بات کو، فعل مضارع کا صیغہ ہے، مضارع میں واو نون اور یا یہ جمع مذکر سالم کی علامت ہے. یفقہون کاش وہ سمجھتے ہوتے، فا قاف ہا اس میں مادہ ہو گیا. آگے ہے فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. فا عطف لام. اب یہ لام کون سا ہے؟ لام ہمارے پاس کئی سارے ہیں. یہ لام ہے لام امر. ایک تو لام امر، لام تعلیل سائلنٹ نہیں آتا کبھی بھی،
لام امر سائلنٹ آتا ہے اور اس کے پیچھے اکثر آپ کو فا یا واو ملتا ہے. سو لام امر ہے. ضاحک یضحک تھا، یضحکون تھا. سو لام امر سے کیا ہوا؟ نون ڈراپ ہو گیا، ہنسنا. فلیضحکوا فعل مضارع مجزوم، ہم فاعل، انہیں چاہیے کہ وہ ہنسیں، قلیلاً تھوڑا مفعول. ولیبکوا کثیراً، بکا یبکی باب ضربہ سے، با کاف یا مادہ، لام پھر وہی لام امر ہوا. وَلْيَبْكُوا فعل مضارع مجزوم کا صیغہ، اور انہیں چاہیے کہ وہ روئیں، کثیراً بہت زیادہ. کیوں روئیں؟ جزاءً، یہ ان کو بدلہ ہے، بما كانوا یکسبون، اس کے سبب جو انہوں نے کمایا، یعنی یہ جہنم کی بات ہے. سو یہاں سے یہ مراد ہے کہ اب ہنسی تو ہوگی ہی نہیں نا، وہاں یہی ہوگا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، انہیں چاہیے کہ آپ یہ ہنسیں، جزاءً سزا کے طور پر، بما كانوا، یہ با سببیہ ہے، ما موصولہ ہے، کانو جو ہے فعل ماضی ناقص، ہم اس کا اسم، یکسبون کا سبب، یکسبو کمانا، بما کانوا یکسبون، اس کے سبب جو انہوں نے یہ کمایا کرتے تھے. یکسبون میں فعل مضارع واو نون اور یا فعل مضارع جمع مذکر غائب کی علامت ہے. یہ چند آئیڈینٹیفیکیشنز ہے، اللہ کرے ہمیں یہ یاد رہیں. انشاءاللہ سورہ یونس سے یہ جو آپ کے سامنے ابھی میں تھوڑی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں، انشاءاللہ یہ اس کو ہم بہت زیادہ بڑھا دیں گے، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ انشاءاللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اوپر ایک ایکسٹینسو محنت ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ. اور اس میں وہاں کچھ جو گرامر کی کچھ جو باتیں ہوتی ہیں نا، جیسے یہ مبتدا محذوف کیوں ہے، خبر محذوف کیوں ہے، یہ محذوف ہے یہاں پر، تو وہ محذوف ہونے کے اسباب کیا ہیں، وہ محذوف کیوں ہوتے ہیں، وہ آگے کیوں آتے ہیں، وہ پیچھے کیوں آتے ہیں، اس کی وہاں پر ریزن بھی ڈسکس ہوگی انشاءاللہ اپنے اپنے موقع پر. یعنی کبھی آپ دیکھتے ہیں جملے میں انا آ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ انا ہو جاتا ہے، اور کبھی وہی انا حرف تاکید ہلکا ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے پچھلی آیات میں دیکھا یکون اب مجزوم ہے، لم یکن ہونا چاہیے تھا نا، تو لم یکو ہو جاتا ہے. یہ یکو کیوں ہو، کب ہوتا ہے اور کیا کیا وجہ ہوتی ہیں، کب یہ یکو نہیں ہوتا بلکہ یکن ہوتا ہے، تو اس پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. امید ہے آپ انجوائے کریں گے اور آپ بہت کچھ سیکھیں گے. سورہ یونس میں انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کے سامنے یہ کام کر سکوں. آگے ہے فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، ان شرطیہ، اگر رجع یرجع، اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا. اب یہاں بڑا خوبصورت ایک معنی ہے. ایک میں آیت اسٹڈی کر رہا تھا تو ایک عرب میرے ساتھ ڈیوٹی پر تھا، تو میں نے اسے پوچھا کہ اگر میں کیونکہ یہ تو ہم پتہ ہے نا ان کو کہ یہ با حرف جر سے جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، متعدی بنتے ہیں. سو رجع یعنی رجعت میں لوٹا، رجعت میں لوٹا. سو اگر میں نے کہنا ہو کہ میں اس کو ساتھ لے کر لوٹا تو جملہ کیسے بنے گا؟ جبکہ میں نے اس کے سامنے ایسی ایگزامپل بنا کے دی، لیکن وہ کہتا نہیں یہ ایسے نہیں ہے. میں نے کہا بھائی قرآن مجید میں ایسے آیا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، اب ہمیں ماننا پڑے گا. اس کا مطلب یہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان کی لغت میں یعنی جو آج کل کے ہیں ان کو نہیں معلوم، تو یہ اس کا مطلب استعمال ہو سکتا ہے لیکن کیا نہیں جاتا اکثر. سو رجع یرجع لوٹنا، رجع اللہ. اب یہاں پہ یہ نہیں کہ اللہ لوٹا، نہیں، یہ انت یہ فعل ماضی کے ساتھ یہ منصوب ضمیر ہے. سو رجعک اللہ، اللہ نے آپ کو لوٹایا. اگر اللہ آپ کو لوٹائے گا، یہ نہیں. اب یہاں پہ چند بہت ساری پوائنٹس ہیں. اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی کے بارے میں علم نہیں تھا کہ پتہ نہیں زندگی اتنی ہے یا نہیں ہے. نہیں، وہی بات ہے، پھر وہی بار بار میں جہاں پوائنٹ آتا ہے نا میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ علم الغیب صرف اللہ کے پاس ہے. اس لیے اللہ نے کہا فرمایا ان شرطی آیا ان رجعک اللہ، جب اللہ آپ کو لوٹائے گا، الی طائفۃ، الی حرف جر، طائفۃ مجرور نکرہ، ایک جماعت کی طرف، وہ جو مدینہ میں منافقین بیٹھے ہیں. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے، فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ، استأذن یستأذن، اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت مانگنا. فَاسْتَأْذِنُوا فعل یہ فَاسْتَأْذِنُوا کا استأذن یستأذن، جی تو اِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ، استأذن یستأذن، استأذنوا فعل ماضی، ہم اس کا فاعل، کاف مفعول.
اب یہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، چونکہ شروع میں جو شرط تھا وہ ماضی میں تھا، جواب شرط بھی ماضی میں آ رہا ہے، فا لگا ہوا ہے ساتھ، فاستأذنوا کا وہ آپ سے اجازت مانگیں گے، یعنی اللہ کے لیے تو یہ ماضی کی بات ہے نا کہ جب اللہ آپ کو لوٹائے گا تو وہ آپ سے اجازت مانگیں گے، کس بات کے؟ للخروجی، نکلنے کے لیے۔ اب جب وہ اجازت مانگیں گے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یہاں پہ حکم آیا کہ فقل، امر کا صیغہ انت فاعل، کیا کہنا ہے؟ یہ اس کا مقولہ ہے، لن تخرجوا معی ابدا، خرج یخرج نکلنا، نون ڈراپ ہو گیا، لن کی وجہ سے فعل مضارع نصب ہوا، انتم اس کا فاعل ہے کہ تم ہرگز نہیں نکلو گے معی میرے ساتھ ابدا کبھی بھی، یہ ہمیشہ مستقبل کے لیے آیا کرتا ہے، فقط ہوتا ہے ماضی کے لیے، قطو ہوتا ہے ماضی کے لیے، اور ابدا ہوتا ہے مستقبل کے لیے، کہ فقل لن تخرجوا معی ابدا، تم کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے، ولن تقاتلوا معی عدوا، اور لن پھر فعل مضارع کے ساتھ نفی کا مفہوم، تاکید کا، قاتل یقاتل باب مفعلہ، قتال کرنا، نون ڈراپ ہو گیا چونکہ فعل مضارع منصوب ہوا، سو انتم اس کا فاعل، لن تقاتلوا، تم ہرگز قتال نہیں کرو گے، معی میرے ساتھ، عدوا کسی بھی دشمن کے ساتھ، انکم رضیتم بالقعود، انتم اسم انہ ہو گیا، یہ خبر فعل ماضی، رضیتم، رضیہ یرضا راضی ہو جانا، انکم رضیتم فعل ماضی، انتم فاعل، تم راضی ہوئے، بالقعودی، قعود ان کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، بالقعودی بیٹھے رہنے پر، اول مرۃ پہلی دفعہ بھی، فقعدوا مع الخالفین، قعد یقعد یعنی فقعدوا، اب یہ کیا ہے؟ یعنی فاستأذنوا کا، اگلے جہاد کے لیے وہ آپ سے اجازت مانگیں گے، تو ان کو مثال دی گئی کہ پہلی دفعہ تم بیٹھے رہے تھے کہ جب تمہیں بلایا گیا تبوک کے لیے تم بیٹھے رہے، تو اب کیا ہے؟ اب تم بیٹھے ہی رہو، فقعدوا مع الخالفین، قعد یقعد، فقعدوا فعل امر کا صیغہ ہے، قعد یقعد بیٹھنا، قعد یقعد باب نون سے، جلس یجلس، قعد یقعد، سو میرے خیال میں یہ باب فا سے ہے، بہرحال اس کو میں دیکھوں گا، فقعدوا قعد یقعد، یہاں سے تو یہ باب فا ہی نظر لگ رہا ہے کہ یہ فا سے ہے، سو قعدہ یہ فعلہ کے وزن پر ہے، فقعدوا، ہاں جی یہ باب فا سے ہے، اچھا یہ مجھے کنفیوژن ہو گئی، یہ یا تو سین سے ہے یا یہ فا سے ہے، بہرحال میں اس کو دیکھوں گا، فقعدوا انتم اس کا فاعل، امر کا صیغہ، مع الخالفین پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، پھر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ، صَلَّى يُصَلِّ، صاد لام یا مادہ، صلی یصلی نماز پڑھنا، وَلَا تُصَلِّ انت فاعل، امر کا صیغہ، یا ڈراپ ہو گیا، لائن نہیں ہے نا، یہ لائن نہیں ہے، حکم دیا جا رہا، منع کیا جا رہا کس بات سے، وَلَا تُصَلِّ ہرگز آپ نماز نہ پڑھیں، عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ان میں سے کسی پر بھی، ماتا ابد، ماتا جو مر گیا، اب یہ اس کی صفت ہے احد کی کہ علی احد منہم ماتا، ان میں سے جو بھی مر گیا، ابداً کبھی بھی اس کا تعلق ہوا لا تصلی، کبھی بھی ان کی آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھنی، ولا تقم، قام یقوم کھڑے ہونا، تقوم، تقم یہ مجزوم ہوا چونکہ آخری ساکن ہوا نا، تو واو جو بیچ میں تھا وہ قام یقوم سے ڈراپ ہو گیا، کاف واو میم مادہ باب نون، ولا تقم انت فاعل، آپ کھڑے مت ہوں، علی قبر ہی اس کی قبر پر، انہم ہم اسم انہ کفروا خبر، باللہ و رسولہ متعلق فعل، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، انہم کفروا باللہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا یقیناً انکار کیا، وماتوا، مات یموت مر جانا، ماتوا فعل ماضی، ہم فاعل وہ مر گئے، وہم فاسقون اور وہ گناہ گار تھے، یعنی ان کس حالت میں ان کی موت ہوئی کہ وہ گناہ گار تھے۔ آگے چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف، تو آج کے لیکچر کی آخری آیات ہیں، وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، لا نہیں منع کرنا، تعجب کا، اچھا نہیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ یہ تعجب جو فعل ہے نا یہاں تک، فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ ہے، وہ مجزوم نظر آ رہا ہے، اور کاف مفعول، اعجب یعجب باب افعال میں سے کسی چیز کا یہ پسند آنے کے متعلق ہوتا ہے، ولا تعجب، اچھا اموالہم اور اولادہم یہ ہیں فاعل تعجب کے، اور کاف مفعول، ولا تعجب اموالہم و اولادہم یعنی ان کے مال اور اولاد آپ کو پسند نہ آئیں،
انما یرید اللہ، ان حرف تاکید، ما کافا، ارادہ یرید چاہنا، یرید اللہ لفظ الجلالہ فاعل، اللہ چاہتا ہے، یہ مفعول ہے، کیا چاہتا ہے، یہ جملہ پورا مفعول یریدو کا شروع ہوا، ارادہ یریدو کا مفعول ان مصدریہ کے ساتھ آتا ہے، ان حرف مصدریہ، ان یعذبہم، عذب یعذب تعذیبا، ان مصدریہ یہ نصب کر دیا، یعذب فعل مضارع ہوا فاعل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، سو ان یعذبہم مفعول کہ اللہ انہیں عذاب دے، بہا بحرف جر ہا، ہا کیا ہے، یہی مال اور اولاد کے ذریعے، فی دنیا دنیا میں، وَوَطَف اور کیا، وَتَزْحَقَ زَحَقَ يَزْحَقُ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک ہو جانا، جان نکل جانا، وَتَزْحَقَ، اب یہ نصب نظر آ رہا ہے نا آپ کو، یہ ان مصدریہ کا بھی یہاں پر افیکٹ ہوا، وَتَزْحَقَ، چونکہ آگے یہ اس کا فاعل ہے اور فاعل مؤنث ہے، نفس ان کی جمع ہے، وَتَزْحَقَ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں نکل جائیں، وَهُمْ كَافِرُونَ، یعنی وہ اس حالت میں مریں کہ وہ کافر ہیں، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور اذا جب، انزلت فعل ماضی باب افعال سے، انزلت مجہول کا صیغہ ہے، سورۃ نائب الفاعل ہے، اور جب کوئی سورت اترتی ہے کس بات کے لیے، ان آمنوا باللہ، آمن یؤمن ایمان لانا، ان آمنوا امر کا صیغہ ہے، ان مصدریہ امن یہ امر کا صیغہ ہے، انتم اس کا فاعل ہے، ان آمنوا کہ تم سب ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدوا جاہد یجاہدوا امر کا صیغہ، وجاہدوا انتم امر کا صیغہ، وجاہدوا اور جہاد کرو، مع رسول ہی اس کے رسول کے ساتھ مل کر، پھر آگے کیا ہوتا ہے، استأذن کا اولو الطول، استأذن، استأذن فاعل باب استفعال سے، حمزہ دال نون مادہ، حمزہ دال نون مادہ باب استفعال سے اجازت طلب کرنا، استأذن اولو الطول فاعل ہو گیا، یہ ذو کی جمع ہے، اولو الطول سے مراد ہے جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، عبداللہ بن ابی جیسے، سو استأذن کا مفعول کہ وہ اجازت مانگتے ہیں آپ سے، یعنی استأذن کا اولو الطول منہم، اب اولو الطول منہم یعنی ان میں سے، سارے نہیں ان میں سے، وقالو اور کہتے ہیں، کہتے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پیچھے اذا آ رہی ہے، سو دوبارہ اذا انزلت سورۃ، جب کوئی بھی سورت نازل کی جاتی ہے جس میں یہ ہو کہ ان آمنوا باللہ اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا اور جہاد کرو، مع رسولہ اس کے رسول کے ساتھ مل کر، استأذنک اولو الطول منہم ان میں سے جو لمبی گردنوں والے ہیں نا، جو بڑے سردار ہیں، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وقالوا اور کہتے ہیں، ذرنا ہمیں چھوڑ دیجئے، وادیرہ یادہ رو باب سامیہ سے چھوڑنا، امر کا صیغہ انت فاعل تازہ رو سے، ذرنا مفعول ہے اس کا، آپ ہمیں چھوڑ دیں، نکن مع القاعدین ہم ہو جائیں گے، اب یہ جواب امر بھی دیتے ہیں، نکون سے یہ نکن ہوا مجزوم، جواب امر ہے، نکن مع القاعدین ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی ہم بھی بیٹھے رہیں گے۔ آگے آیت میں فرمایا، ردو رضی یردہ راضی ہونا، ردو فعل ماضی ہم فاعل، ردو وہ راضی ہوئے، کس بات سے راضی ہوئے، بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، یعنی ان مصدریہ کانا یکونو ہو جانا، یکونون کا نون ڈراپ فعل مضارع اور اس کا نون ڈراپ ہو گیا، بِأَنْ يَكُونُوا کہ وہ ہو جائیں، مَعَ الْخَوَالِفِ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، طُبِعَ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دی گئی، طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ہم مبتلا لا يفقهون وہ سمجھتے نہیں ہیں، لا يفقهون خبرهم، آگے ہے لیکن الرسول، اب یہ لیکن ہلکا ہوا ہے ملانے کے لیے دیے گی زیر، اس لیے آپ کو لیکن کا جو آگے ہے الرسول حالت رفع ملا، لیکن الرسول لیکن الرسول اور والذین آمنوا اور وہ جو اس کے ساتھ ایمان لائے، الذین آمنوا معہ، اب یہ آمنوا معہ یہ متعلق، اب یہ ایک مبتدا ہو گیا، والذین آمنوا معہ یہ دوسرا مبتدا ہو گیا، اور یہ ان کی خبر آ رہی ہے، جاہدو جاہد یجاہد جہاد کرنا، جاہدو فعل ماضی ہم فاعل انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مال کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، تو یعنی یہ ہے مبتدا الرسول والذین آمنوا معہ، اور آگے اس کی ہے یہاں سے خبر،
آگے اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور وہی ہیں جن کے لیے خیر ہی خیریں ہیں، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، جنتیں ہیں۔ اولئک هم المفلحون، وہی ہیں کامیابی پانے والے، ہم حسر کے لیے۔ آگے ہے اعد یعد، تیار کرنا، اعد اللہ لہم جنات، باب افعال ہے، اعدد یعدد سے یہ مضاف کے قاعدے اپلائی ہوئے تو بن گیا اعد یعد۔ سو اعد اللہ فعل ماضی، اللہ لفظ الجلالہ فاعل، اعد اللہ نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، کیا تیار کیا؟ جنات، باغات تیار کیے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے باغات کی۔ کیسے باغات ہے؟ تجری من تحتها الانہار، الانہار نہر ان کی جمع، یہ فاعل ہے تجری کا، فعل مضارع واحد مؤنث کا صیغہ، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ خالدین، یہ حال ہے ان کا، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سو آئیے تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غزوے میں شرکت نہ کرنے والے سے جو منافق ہیں وہ خوش ہوئے۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے پیچھے رہ گئے تھے، وہ اس بات سے خوش تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد وہ بیٹھے رہے ہیں۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا، اور اس بات کو ناپسند کیا کہ جہاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، وقالوا، اور انہوں نے کہا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہ گرمی میں مت نکلنا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیں قل نار جہنم اشد حرا، آپ ان سے کہہ دیں کہ جو آگ کی جو گرمی ہے، آگ ہے جو جہنم کی، وہ بہت زیادہ گرم ہے۔ یہ ان لوگوں سے میں کہنا چاہوں گا، ان خواتین سے کہ جو بسا اوقات گرمی میں کہتی ہیں جی ہم سے برقع نہیں پہنا جاتا، تو یہ بات یاد رکھیں۔ یہ بھی اسی قسم کی مثال ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو فرمایا تھا نا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں گرمی لگتی ہے، جو گرمی کا موسم ہے ہم نکل نہیں سکتے، تو برقع کرنا، حجاب کرنا، نقاب کرنا، تو یہ تو اس سے بہت کم حکم ہے۔ جو جہاد میں اس وقت تبوک میں گرمی پہ نکلنا تھا وہ تو بہت بڑا حکم تھا۔ اس میں نکلنے والوں کو جب انہوں نے عذر پیش کیا کہ ہمیں گرمی لگتی ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ نار جہنم اشد حرا۔ تو یہ جو کہہ دیتی ہے نا کہ جی ہمیں گرمی لگتی ہے، تو پھر وہ یاد رکھیں کہ جو آگ اور جہنم کی گرمی ہے وہ بہت بری ہے۔ اللہ کی پناہ میں ہم آتے ہیں اس کے عذاب سے۔ آگے فرمایا منافقوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کی ممانعت۔ اچھا، یہاں پہ پیچھے آیت آئی تھی نا کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چنانچہ انہیں چاہیے کہ دنیا میں تھوڑا سا ہنسیں۔ ابن عباس سے روایت کیا گیا کہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے، یہ اس میں جس قدر چاہیں ہنس لیں، جب دنیا ختم ہوگی تو یہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو انہیں اس قدر رونا پڑے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ منافقوں کو ساتھ لے کر جہاد کے لیے نکلنے کی ممانعت۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، جب اللہ آپ کو لوٹائے غزوے سے، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، آپ سے نکلنے کی اجازت طلب کریں، آپ فرما دیجئے قُل لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو گے اور میرے ساتھ دشمن سے لڑائی نہ کرو گے۔ بطور سزا انہیں یہ کہہ دیں کہ پھر اس کا سبب بیان کرتے ہوئے فرمایا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم پہلی دفعہ بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَقْعُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، اب تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ منافقوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ منافقوں سے برات کا اظہار کر دیں، اور ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو اس کا جنازہ نہ پڑھیں، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے بخشش طلب کریں، اور نہ دعا کریں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور کفر ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ہے۔ یہ حکم عام ہے اور ہر اس منافق کے بارے میں ہے جس کا نفاق معلوم ہو۔ گو یہ آیتیں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئیں۔ امام بخاری نے ابن عمر کی روایت کو بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے سوال کیا کہ آپ اسے اپنی قمیص عطا کر دیں تاکہ وہ اس میں اپنے باپ کو کفن دے سکے، تو آپ نے اسے اپنی قمیص عطا فرما دی۔ پھر اس نے درخواست کی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑ لیا اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے جنازہ پڑھنے لگے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اس کے جنازہ کرنے سے منع نہیں فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما خیرنی اللہ فقال، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، یعنی چننے کا ایک موقع دیا ہے۔ وہ کا پیچھے بات تھی جس طرح سے آیت تھی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، یہ وہ آیت ہے جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس کا یعنی آیت سنا دی۔ اس کے بعد ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی ہے اللہ کے رسول یہ منافق ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، اس کے جنازے کے ساتھ بھی گئے اور اس کی قبر پر بھی کھڑے ہوئے حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس بات سے تعجب بھی ہوا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح جرت سے اس طرح بات کی، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ یہ دو آیتیں نازل ہو گئیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا سے آخر تک، جس میں تھا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ آگے ہے جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید اور مذمت کی ہے جنہوں نے قدرت اور استطاعت کے باوجود جہاد سے منہ موڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا ذرنا نکم مع القاعدین، آپ ہمیں رہنے دیجئے اور ہمیں گھروں میں بیٹھا رہنے دیں۔ انہوں نے اپنے لیے آر کو اور شہر میں عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کو پسند کیا، کیونکہ لشکر کے نکلنے کے بعد عورتیں ہی پیچھے رہ جاتی ہیں، اسی لیے یہاں پہ لفظ آیا خوالف۔ آگے ہے مومنوں پر انعامات الہیہ کی جو ہے وہ برسات ہے۔ منافقوں کے گناہ ذکر کرنے کے بعد اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی تعریف کی اور بتایا کہ آخرت کی نعمتوں سے وہ شاد کام ہوں گے۔ انشاءاللہ آگے آنے والی آیات میں ہم مزید اس کام کو ہم جاری رکھیں گے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کیجیے، اپنے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اس کام کو جاری رکھنے کی، اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اس کام میں اس کو سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے میرے ساتھ شامل ہو جانے کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔